کچھ لوگوں کے اتنی کلیئر گائیڈنس دے رہے ہیں اس کو کہ لوگوں کو کہ they're undeniable irrefutable evidences جو کہ سب سچ ثابت ہو جاتے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے جس طریقے سے خواب نے گائیڈنس دی ہوتی. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری اینڈ آف ٹائمز میں اسپیشلی دجال کے دور میں مومنین کو اللہ تعالیٰ خواب کے تھرو گائیڈنس دیں گے. اب وہ اس سے زیادہ ضروری اب کیا بات ہو، اس سے زیادہ ضروری کیا حدیث ہو ہمارے زمانے کے بارے میں کہ ہر انسان کو جس کو اللہ چاہیں گے خواب کے تھرو گائیڈنس دیں گے. اس پہ ابو بکر صدیق کی ایک ڈائریکٹ حدیث ہے. انہوں نے جب پوچھا گیا کہ یہ سچا خواب جو ہے وہ کس کو ہوتا ہے، کس کا کیسے پتہ چلے کہ خواب سچا ہے، تو انہوں نے پہلی نشانی بتائی کہ سچے آدمی کا خواب سچا خواب. So if you are an honest man, a truthful man, and a man who has جس بندے کی کریکٹر کو جو ہے نا وہ آپ کا دین ویلیڈیٹ کرتا ہے، اس کے خواب کو سیریس لینا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو گائیڈنس آئے گی. اب میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم سب کو یہ رول بتا دیا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھرو یہ ہمیں اور بھی زیادہ تقویت مل گئی اس بات سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گائیڈنس دیتے ہیں تو اس کتاب کو اگر اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. بیکاز اب جو فتنے کا دور شروع ہونا ہے کہ قرآن سے بھی غلط مطلب نکالے جائیں گے، حدیث سے بھی غلط مطلب نکالے، بلکہ حدیث کو تو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. ہر بندہ اپنی اپنی رائے بتا رہا ہوگا، تو کہاں سے پھر اس کو گائیڈنس آئے، وہ بھی دجال جیسے فتنے میں. تو پھر وہ وہیں سے گائیڈنس آئے گی کہ جہاں سے کوئی اور انٹرونشن، ہیومن انٹرونشن بیچ میں کوئی پولوشن نہ کاز کر رہی ہو. تو وہ وہی ہے. اس سے زیادہ پیور کنیکشن کیا ہونا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسے معاملہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گائیڈنس دیتے. پھر نبی علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اور اس نے کعبے کو خواب میں دیکھا تو کعبہ ہی دیکھا. تو خواب تو ہمارا ایک پارٹ آف دا لائف، what's the word, life of knowledge and life of understanding what my lifestyle is going to be, what my events are going to be. پھر قرآن پاک میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو منکر حدیث ہو وہ بھی ایسی بات کو نہیں ڈینائی کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت یوسف کے خواب کو کس طریقے سے اور جو وہی کا جو ایک خاص کیٹیگری ہے وہ بھی یہی ہے کہ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ اس کے تھرو بھی وہی کا جو ہے نا سلسلہ وہ باقاعدہ احکامی سلسلہ جو چلتا ہے. تو ہم تو بہت ہی مطلب ایز مسلمس ہمیں تو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا خواب کو، اتنا زیادہ کہ ہم نے بالکل اس کو ڈی ویلیو کر کے چھوڑ دیا. اور آئی تھنک یہ سب سے بڑی چالوں میں سے ایک چال ہے شیطان کی کہ خواب کو سیریس نہیں لیں. اور چونکہ ہم نے خواب کو سیریس نہیں لیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم جو تعبیر رویا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ہمارا کوئی گرفت نہیں. دوسرا، ہم خواب کو چونکہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں شوق بھی نہیں ہے انٹرپریٹیشن کا، اور شوق ہو بھی تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اس کی نالج نہیں ہے. تو اس کی قلت جو ہے نا، یہ تعبیر رویا کے پروفیسرز کی جو قلت ہے وہی بتا دیتا ہے کہ قوم نے خواب کو سیریس نہیں لیا. اب جب حدیثیں پڑھتے ہیں خواب کے بارے میں تو اتنا بڑا جو ہے نا کنفیوژن ہو جاتی ہے ایک مجھ جیسے مسلمان کو کہ پھر کیا کریں، کیسے گائیڈنس کو انٹرپریٹ کریں. حضرت یوسف کا خواب اگر ہم پڑھ لیں تو کون ہے جو بندہ وہ بتا سکے گا؟ مولانا سیری تو زندہ نہیں ہے، مولانا اسماعیل بھی زندہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں، کس کے پاس ایسا جاؤں کہ وہ جو خواب کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ گائیڈنس کو مجھے سمجھ آ جائے. اب ظاہر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے اور کعبہ کے کسی بھی لیول کے اوپر خواب میں کچھ بھی دیکھ لیا آپ نے تو اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ایک پراپر نالج کی ضرورت ہے. اتنی زیادہ کہ نبی علیہ السلام کی، اور یہ بہت ضروری بات ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ روز فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام صحابہ سے باقاعدہ روز انکوائر کرتے تھے کہ آج کسی کو کوئی ایسا خواب آیا ہے جس کو یاد ہو تو ہمیں سنائے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. اور نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ تعبیر، نبی علیہ السلام کے علاوہ کیا کسی نے تعبیر کر رہی تو the source of knowledge used to give صلی اللہ علیہ وسلم the interpretation of the dream.
پھر یہ اتنی تواتر کے ساتھ سنت تھی کہ پھر ایک دفعہ ایک صحابی نے خواب سنایا فجر کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بتاؤں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تعبیر بتائی، تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ کچھ تعبیر بالکل ٹھیک بتائی اور کچھ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں بتائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ یہ حدیث سے صاف سمجھ آتے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ روز جو نبی علیہ السلام سے تعبیر کا یہ والا لیسن لیتے ہوں، اس کے بعد بھی اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ کوئی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ مجھے خواب کی تعبیر آتی۔ تو there are 2-3 categories to this question۔ سب سے پہلی category is the criticality of the dreams۔ وہ میں اس لیے ایڈریس سب سے پہلے کر رہا ہوں کہ اس کو بہت ضروری سمجھیں۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ڈائریکٹ ہے، یہ اتنا ضروری ہے۔ یہ خواب صرف مسلمانوں کو نہیں آتے، مگر میں آپ کو کئی سارے لوگ بتا سکتا ہوں جو کہ غیر مسلم تھے، خوابوں کے تھرو گائیڈ ہو کے اللہ کے راستے میں آئے۔ بہرحال میں اس طرف ان کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ ہمارے لیے اتنی بڑی کرٹیکلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے دور میں ڈائریکٹلی خوابوں کے تھرو گائیڈنس دیں گے، اس کے علاوہ ہر طرح کی گائیڈنس جو پلوٹ ہو چکی ہوگی۔ یہ ایک اور طریقہ ہے سمجھنے کا کہ علماء کے تھرو دجال نہیں بچ سکیں، ہم نہیں، علماء کے تھرو نہیں بچ سکیں گے، ہر چیز پلوٹ ہو چکی ہوگی۔ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا کہ ہم اللہ کے بندوں کے پاس بھی جائیں گے تو مس گائیڈ ہو جائیں گے۔ اتنا مطلب اب خود بتائیں گے اس سے بڑا کیا فتن۔ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم علم والوں کے پاس جاتے ہیں، آخرت کے کسی بھی قسم کے مسئلے ہو تو علماء کرام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اس دور میں اس لیول کا فتن ہوگا کہ علماء کرام کے پاس جا کے بھی ہم جو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی بھی لیول کے اوپر جب فتن اتنے لیول پہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ گائیڈنس نہیں چھوڑیں گے آپ کی، اور خواب کے تھرو گائیڈنس دیں گے۔ اس میں تو کوئی تعلق واسطہ نہیں کسی اور ہیومن انٹروینشن کا۔